الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجیوں کے واقعات، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدینے کی زیارتیں سے لیے گئے مواد کی 5ویں قسط۔ دعائے عطار۔ یا رب العالمین، جو کوئی رسالہ حاجیوں کے واقعات کے 17 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کو بار بار حج و زیارت مدینہ سے مشرف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاجیوں کے 10 واقعات۔ درود شریف کی فضیلت۔ شہنشاہ انام علیہ السلام کا سلام اپنے ایک غلام کے نام۔ حضرت سیدنا ابو الفضل ابن زیرک قومسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پاس خراسان سے ایک عاشق رسول آیا اور کہنے لگا، الحمدللہ عز وجل، میں مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں سویا ہوا تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر خواب میں کرم فرمایا۔ لبہائے مبارکہ واہ ہوئے، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جب تو ہمدان جائے تو ابو الفضل ابن زیرک کو میرا سلام کہنا۔ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر اس کرم کی وجہ؟ فرمایا، وہ روزانہ 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ سیدنا ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر وہ خراسانی مجھ سے کہنے لگا، مجھے بھی وہ درود پاک بتا دیجئے جس کا آپ ورد کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے بتایا کہ میں روزانہ 100 یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمدا عنا ما هو اہلو۔ اس عاشق رسول نے یہ درود پاک مجھ سے سیکھ لیا اور قسم کھا کر کہنے لگا، میں آپ کو جانتا تھا نہ آپ کا کبھی نام سنا تھا، آپ کے بارے میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتایا۔ حضرت سیدنا ابو الفضل ابن زیرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس خوش نصیب عاشق رسول کو تحفہ پیش کیا تاکہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ مزید اس سے سنوں، لیکن قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے وہ بولا، میں سلطان انبیاء کرام رسول ذی احترام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پیغام پہنچانے کا کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہتا۔ اس کے بعد اس عاشق رسول کو میں نے دوبارہ کبھی نہ دیکھا۔ نمبر 52۔ والد مرحوم پر جنگل میں کرم بالائے کرم۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، بھائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھے جانے میں کیا راز ہے؟ تو اس نے میرا نام دریافت کیا، پھر کہا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے چلا۔ اثنائے سفر یعنی سفر کے دوران والد بزرگوار شدید بیمار ہو گئے۔ ہم ایک مقام پر ٹھہر گئے، علاج معالجہ کیا، مگر قضاء الہی سے وہ وفات پا گئے۔ یکایک ان کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں ترچھی ہو گئیں اور پیٹ بھی پھول گیا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور روتے ہوئے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ کنز الایمان، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ میں نے مرحوم کے چہرے پر چادر اڑا دی۔ اسی پریشانی کے عالم میں مجھے نیند نے آ گھیرا۔
میں نے خواب میں انتہائی صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک حسن و جمال کے پیکر معطر بزرگ کی زیارت کی۔ ایسا صاحب حسن و جمال میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ ایسی خوشبو بھی میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ میرے والد مرحوم کے قریب تشریف لے آئے، چادر ہٹائی اور اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مرحوم کے چہرے کی سیاہی نور میں تبدیل ہو گئی، آنکھیں اور دل بھی درست ہو گئے۔ جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے کے لیے پلٹے تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور عرض کی، آپ کون ہیں جن کے سبب اللہ عز و جل نے میرے والد مرحوم پر اس ویرانے میں یہ احسان فرمایا ہے؟ فرمایا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تمہارے والد گناہگار تھے لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتے تھے۔ جب یہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی تھی، اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ حقیقت میں بھی میرے والد مرحوم کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا اور پیٹ بھی اپنی اصلی حالت پر آ چکا تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم۔ للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہر دم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 53، اپنے آقا سے پہلے طواف نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما بھیجا کہ کفار سے مذاکرات کریں، کیونکہ ان لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس سال اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حرم کعبہ پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ اس سال آپ لوگ حج نہیں کر سکتے۔ کفار مکہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا، چونکہ آپ یہاں آ گئے ہیں اس لیے چاہیں تو طواف کر لیجئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ عز و جل کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کرنا گوارا نہ ہوا، لہذا فرمایا، ما کنت لافعل حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میں اس وقت تک طواف کعبہ نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف نہ کر لیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 54، 20 پیدل سفر حج۔ راکب دوش مصطفیٰ سید الاسخیاء برادر شہید کربلا، جگر گوشہ فاطمہ دل بند مرتضیٰ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، میں بہت شرمندہ ہوں، اللہ عز و جل سے کس طرح ملاقات کروں گا۔ افسوس اس کے پاک گھر یعنی کعبہ مشرفہ تک کبھی پیدل چل کر نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ 20 بار مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ حج کے لیے پیدل آئے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا،
پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی، پھر اپنا رخسار مبارک مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زار و قطار روتے ہوئے اس طرح مناجات کی: اے میرے رب قدیر عز و جل، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ انہی الفاظ کو بار بار دہراتے اور روتے رہے۔ اس کے بعد مسجد الحرام شریف سے باہر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ عنہ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا جو بیٹھے صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو سلام کیا، جواب سلام کے بعد انہوں نے کھانے کی دعوت دی۔ آپ رضی اللہ عنہ بلا تکلف ان کے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور فرمایا: اگر یہ روٹیوں کے ٹکڑے صدقے کے نہ ہوتے تو آپ حضرات کے ساتھ کھانے میں ضرور شرکت کرتا، مگر ہم آل رسول کے لیے صدقہ حرام ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ ان مسکینوں کو اپنی قیام گاہ پر ساتھ لے آئے اور سب کو عمدہ کھانا کھلایا۔ پھر رخصت ہوتے وقت سب کو درہم بھی عنایت فرمائے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 55، آقا کے ساتھ بارش میں طواف کی سعادت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بارش میں طواف کی بھی کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو اقال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں نے بارش میں طواف کی سعادت حاصل کی۔ جب مقام ابراہیم پر ہم 2 رکعت ادا کر چکے تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نئے سرے سے عمل کرو، بے شک تمہارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اسی طرح فرمایا اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بارش میں طواف کا شرف حاصل کیا۔ آج ہے روبرو میرے کعبہ، سلسلہ ہے طواف کا یا رب، ابر برسا دے نور کا کہ لوں، بارش نور میں نہا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 56، مجھے حرم شریف لے چلو۔ حضرت مولانا عبدالحق الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہند کے باشندے اور جلیل القدر عالم دین تھے۔ 40 سال سے زائد مکہ معظمہ میں قیام پذیر رہے، التزاماً ضرور ہر سال حج کرتے۔ ایک سال زمانے حج میں آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت علیل اور صاحب فراش یعنی بیمار ہو کر بستر پر پڑے تھے۔ ذوالحجۃ الحرام کی 9ویں تاریخ اپنے تلامذہ یعنی شاگردوں سے کہا: مجھے حرم شریف میں لے چلو۔ کئی آدمی اٹھا کر لائے، کعبہ معظمہ کے سامنے بٹھایا، زمزم شریف منگا کر پیا اور دعا کی کہ الہی عز و جل حج سے محروم نہ رکھ۔ اسی وقت مولا تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ اٹھ کر اپنے پاؤں سے عرفات شریف گئے اور حج ادا کیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر یقین محکم ہو تو بے شک آب زمزم پینے کے بعد جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: زمزم جس مراد کے لیے پیا جائے اسی کے لیے ہے، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 57، حلق میں سوئی چبھنے کا زمزم سے علاج ہو گیا۔ حمزہ بن واصل اپنے والد گرامی سے نقل کرتے ہیں، حرم محترم میں ایک آدمی نے ستو کھائے، اس میں سوئی تھی جو کہ حلق میں چبھ گئی اور اس کی جان پر بن گئی۔ لاکھ جتن کرنے کے باوجود آرام نہ ہوا۔ اس نے کراہتے ہوئے کہا: میرا آخری علاج زمزم ہے، مجھے آب زمزم پلاؤ۔
انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اسے آب زمزم پلایا گیا۔ الحمدللہ عز وجل آب زمزم شریف کی برکت سے اسے صحت مل گئی۔ راوی کہتے ہیں میرے والد صاحب نے اس آدمی کو کئی دن بعد حرم شریف میں دیکھا کہ وہ پرسکون اور مکمل صحت یاب ہے۔ میں مکے میں جا کر کروں گا طواف اور نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 58 پیاس کا بیمار اور آب زمزم کی بہار۔ ایک یمنی جو کہ استسقا یعنی پیٹ بڑھ جانے اور شدید پیاس لگنے کے مرض میں مبتلا تھا، یمن کے طبیبوں نے اسے لا علاج قرار دے دیا تھا۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما حاضر ہوا۔ یہاں کے طبیبوں نے بھی معذرت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ آب زمزم پیے۔ چنانچہ اس نے خوب پیٹ بھر کر آب زمزم پیا اور پیارے پیارے اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو گیا۔ تو مکے کی گلیاں دکھا یا الہی، وہاں خوب زمزم پلا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 59 عطاؤں کا کنواں سزاؤں کا کنواں۔ مجاہد بن یحییٰ بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک خراسانی 60 سال سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں رہتا تھا، جو کہ بڑا عابد و زاہد شب زندہ دار شخص تھا، جن کو قرآن کریم پڑھتا، ساری رات طواف کرتا۔ ایک نیک اور صالح آدمی اور اس خراسانی کے درمیان دوستی تھی۔ اس صالح مرد نے اپنے خراسانی دوست کو 10,000 دینار بطور امانت دیے اور سفر پر چلا گیا۔ جب سفر سے لوٹا تو پتہ چلا اس کا خراسانی دوست فوت ہو چکا ہے۔ یہ اس کے وارثوں کے پاس گیا اور اپنی امانت مانگی۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس صالح شخص نے فقہائے مکہ مکرمہ سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا ہمیں امید ہے مرحوم خراسانی جنتی ہوگا۔ تم آدھی رات کے بعد بیر زمزم کے اندر جھانک کر اس طرح آواز دینا، اے خراسانی میں نے تمہیں امانت دی تھی، وہ جواب دے دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، مگر زمزم کے کنویں سے جواب نہ آیا۔ اس نے پھر علماء مکہ مکرمہ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا شاید وہ جنتیوں میں سے نہیں، ورنہ اس کی روح بیر زمزم میں ہوتی۔ اب تم یمن میں بیر برہوت پر جا کر اسی طرح بلاؤ۔ وہ کنواں جہنم کے کنارے پر ہے، وہاں جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ یمن پہنچا اور بیر برہوت میں جھانک کر آواز دی، اے خراسانی میں نے تمہیں امانت دی تھی۔ وہاں روحوں کو چیختے سنا۔ ایک سے پوچھا تو کیوں عذاب میں مبتلا ہے؟ اس نے کہا میں ظالم تھا، حرام کھاتا تھا، ملک الموت نے مجھے یہاں پھینک دیا ہے۔ دوسری روح بولی میں عبد الملک بن مروان کی روح ہوں، ظلم کی وجہ سے یہاں عذاب میں ہوں۔ اس مرد صالح کا بیان ہے میں نے تیسری آواز سنی جو کہ مرحوم خراسانی دوست کی تھی۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیسے؟ تم تو عابد و زاہد تھے۔ خراسانی نے کہا میری ایک معذور بہن تھی جس سے میں نے لاپرواہی اور قطع رحمی کی، یعنی رشتہ توڑا، جس کی وجہ سے ساری عبادت تباہ ہو گئی اور مبتلا عذاب ہوں۔ اس نے پوچھا میری امانت کہاں ہے؟ خراسانی نے کہا میرے مکان کے فلاں کونے میں مدفون ہے، جا کر نکال لو۔ چنانچہ یہ مرد صالح مرحوم خراسانی کے مکان پر گیا، وہاں سے اپنی رقم نکالی اور پھر اس کی بہن کے پاس پہنچا، اس کی ضروریات پوری کی، وہ خوش ہو گئی۔ مرد صالح نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حاضر ہو کر بیر زمزم میں جھانک کر آواز دی۔ مرحوم خراسانی نے جواب دیا الحمدللہ عز و جل بیر برہوت سے نجات مل گئی ہے اور اب بیر زمزم میں امن و چین سے ہوں۔ یا الہی رشتہ داروں سے کروں حسن سلوک، قطع رحمی سے بچوں، اس میں کروں نہ بھول چوک۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔ 60 ہند سے یکایک کعبے کے روبرو ہند میں موجود ایک گھاس کاٹنے والے بوڑھے صاحب کو 9 ذو الحجۃ الحرام کے روز خیال آیا کہ آج یوم عرفہ ہے، خوش نصیب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ یہ خیال آتے ہی بوڑھے صاحب نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر نہایت حسرت سے کہا کہ اے کاش میں بھی حج سے مشرف ہوا ہوتا۔ قدوۃ القبریٰ محبوب یزدانی حضرت سیدنا شیخ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ قریب ہی تشریف فرما تھے۔ آپ نے اس کی حسرت بھری آواز سنی تو فرمایا ادھر آئیے۔ بوڑھے صاحب قریب آئے، اب زبان سے نہیں صرف دستے مبارک کے اشارے سے فرمایا جائیے۔ اشارہ ہوتے ہی اس بوڑھے صاحب نے ہاتھوں ہاتھ اپنے آپ کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی مسجد الحرام میں عین کعبے کے سامنے کھڑا پایا۔ انہوں نے جھوم جھوم کر طواف کیا، عرفات پہنچے اور دیگر مناسک حج ادا کیے۔ جب ایام حج پورے ہو گئے تو بوڑھے حاجی صاحب کے دل میں خیال آیا کہ اب اپنے وطن کس طرح پہنچوں گا۔ اس خیال کا آنا تھا کہ انہوں نے حضرت سیدنا شیخ جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سامنے کھڑا پایا، فرمانے لگے جائیے۔ بوڑھے حاجی صاحب نے جو ہی سر اٹھایا تو ہند میں اپنے گھر کے اندر تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 61 انوکھا کوڑی حضرت سیدنا ابو الحسین دراج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سال میں اکیلا حج پر روانہ ہوا اور تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا قادسیہ جا پہنچا۔ وہاں کسی مسجد میں گیا تو میری نظر ایک مجذوم یعنی کوڑی شخص پر پڑی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا اے ابو الحسین کیا حج کا ارادہ ہے؟ اسے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ کراہت یعنی گھن محسوس ہو رہی تھی، لہذا میں نے بڑی بے رخی سے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا پھر مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ میں نے دل میں کہا یہ ایک نئی مصیبت آن پڑی، میں تو تندرست لوگوں کی رفاقت یعنی ہمراہی سے بھی بھاگتا ہوں اور ایک کوڑی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی فرمائش کر رہا ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ لجاجت سے بولا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے ساتھ لے لیجئے، مگر میں نے قسم کھا لی، خدا عز و جل کی قسم میں ہرگز تمہیں اپنا رفیق یعنی ساتھی نہ بناؤں گا۔ اس نے کہا ابو الحسین اللہ عز و جل کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میں تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ عصر کی نماز پڑھ کر میں نے دوبارہ سفر شروع کیا اور صبح کے وقت ایک بستی میں پہنچا تو حیرت انگیز طور پر اس کوڑی شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا اور بولا اللہ عز و جل کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اس کے بارے میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ بہرحال میں وہاں سے روانہ ہوا۔ جب مقام قرعہ پہنچ کر نماز پڑھنے مسجد میں داخل ہوا تو اسے بھی وہاں بیٹھے دیکھا۔ اس نے کہا اے ابو الحسین اللہ عز و جل کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور میں نے بڑے ادب سے عرض کی حضور میں اللہ غفار عز و جل سے معافی کا طلبگار ہوں اور آپ سے بھی درگزر کا خواستگار ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ فرمانے لگے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ آپ کے ساتھ سفر نہ کیا، برائے کرم مجھے معافی سے نوازتے ہوئے شریک سفر کر لیجئے۔ فرمایا آپ مجھے ساتھ نہ رکھنے کی قسم کھا چکے ہیں اور میں آپ کی قسم نہیں توڑوانا چاہتا۔
میں نے کہا اچھا، پھر اتنا کرم فرما دیجئے کہ ہر منزل یعنی پڑاؤ پر اپنی زیارت کی ترکیب فرما دیجئے۔ فرمایا انشاءاللہ عز و جل۔ پھر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور میں بھی آگے بڑھ گیا۔ اللہ عز و جل کے اس نیک بندے کی برکت سے باقی سفر میں مجھے بھوک و پیاس اور تھکاوٹ کا احساس تک نہ ہوا۔ الحمدللہ عز و جل، مجھے ہر منزل پر اس بزرگ کی زیارت ہوتی رہی، یہاں تک کہ میں مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی مشک بار فضاؤں سے فیضیاب ہونے کے بعد مکہ معظمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ پہنچ گیا۔ وہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر قطانی اور حضرت سیدنا ابو الحسن مزین رحمۃ اللہ علیہما سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ جب میں نے انہیں یہ حیرت انگیز واقعہ سنایا تو انہوں نے فرمایا ارے نادان، جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ حضرت سیدنا ابو جعفر مجذوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کہ کاش اللہ عز و جل ہمیں اپنے اس ولی کا دیدار نصیب فرمائے۔ سنو، اب جب بھی تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ہمیں ضرور بتانا۔ 10ویں ذوالحجۃ الحرام کو جب میں نے جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کو رمی کی یعنی کنکریاں ماری تو کسی شخص نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا اے ابو الحسین السلام علیکم۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے وہی بزرگ یعنی حضرت سیدنا ابو جعفر مجذوم رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور میں روتے روتے بے سدھ ہو کر گر پڑا۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو وہ تشریف لے جا چکے تھے۔ پھر آخری دن طواف رخصت کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اچانک کسی نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ دیکھا تو حضرت سیدنا ابو جعفر مجذوم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ فرمانے لگے ابو الحسین، گھبرانے یا شور مچانے کی ضرورت نہیں، بے فکر رہیے۔ میں خاموش رہا اور میں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں 3 دعائیں کیں۔ انہوں نے میری ہر دعا پر آمین کہا۔ اس کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور دوبارہ نظر نہیں آئے۔ میری 3 دعائیں یہ تھیں۔ نمبر 1، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، میرے نزدیک فقر ایسا محبوب بنا دے کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی شے مجھے پیاری نہ ہو۔ نمبر 2، مجھے ایسا نہ بنانا کہ میری کوئی رات اس حالت میں گزرے کہ میں نے صبحوں کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کر کے رکھی ہو۔ پھر ایسا ہی ہوا، کئی سال گزر گئے لیکن میں نے کوئی چیز اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہ رکھی۔ اور تیسری دعا یہ تھی۔ نمبر 3، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، جب تو اپنے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کو اپنے دیدار کی دولت عظمیٰ سے مشرف فرمائے تو مجھے بھی ان میں شامل فرما لینا۔ مجھے اپنے رب مجید عز و جل سے پوری امید ہے کہ میری ان دعاؤں کو ضرور پورا فرمائے گا، کیونکہ ان پر ایک ولی کامل نے آمین کی مہر لگائی تھی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ ایمان کی علامت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کے 70 سے زائد شعبے یعنی علامات ہیں اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔